الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب عند كل عقدة عليك ليل طويل فرق فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا خبیث النفس کسلان۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار اللہ کے احسانات اور اللہ کے انعامات ہمارے اوپر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بات چل رہی تھی، اور پچھلی مرتبہ ابلیس کے متعلق 9 باتیں بتائی گئی تھی کہ ابلیس نے اللہ سے 9 باتیں مانگی تھی اور اللہ نے وہ اس کو دی۔ ابلیس نے اللہ سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کروں گا، ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں تیرے بندوں کو بہکانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے، جو میرے نیک بندے ہوں گے، جو میری فرما برداری کرنے والے ہوں گے، وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ تو ابلیس، شیطان، یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان کو اس کے عمل سے غافل کر دے، انسان سے اس کا عمل چھڑا دے۔ اس کے لیے وہ اپنا پورا زور لگا دیتا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس آدمی کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا حسب، اس کا نسب، یہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ معارف القرآن کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایمان والے کو عمل کرنے کے بارے میں بتایا کہ ہر آدمی نیک اعمال کر کے آئے، کوئی نیک اعمال سے خالی ہاتھ اللہ کے یہاں نہ آئے۔ کسی کو اس کا حسب، نسب، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ جو آدمی اعمال صالحہ لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوگا، وہ اللہ کے عذاب سے بچے گا۔ اس لیے شیطان انسان کو اعمال صالحہ کرنے نہیں دیتا، پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان نیک اعمال سے دور رہے، اور انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بات جو ہے شیطان کی طرف سے میرے دل میں ڈالی جا رہی ہے۔ اس لیے انسان ایسے گناہ، ایسی نافرمانی، ایسی حرکت کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور نیک اعمال سے، اچھے اعمال سے، اچھے کام سے وہ دور ہوتا ہے۔ تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو نیک اعمال سے ہٹا دے، انسان کو نیک اعمال سے دور کر دے۔ جب انسان نیک اعمال سے دور ہو جائے گا
تو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز اس کو پھر نہیں بچا سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے صاف صاف یہ بات کہہ دی کہ اے بنو ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور تمام لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ آئیں، یعنی سارے لوگ اپنے اپنے اعمال لے کر آئیں، اور تم اعمال صالحہ سے خالی ہاتھ آؤ، تو میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اگر تم اعمال صالحہ سے خالی ہاتھ آئے تو چاہے تم میرے خاندان کے ہو، لیکن تم اعمال صالحہ سے خالی ہاتھ آئے ہو تو میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ میں یہ کہہ دوں گا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے تمام خاندان والوں کو یہ بات صاف طور پر، واضح طور پر بتا دی، اپنے خاندان کا نام لے کر بتا دی کہ دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم یہ سمجھو کہ ہم نبی کے خاندان کے ہیں، ہم نبی کے رشتہ دار ہیں، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہم کو تو اللہ عذاب نہیں دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے صاف طور پر یہ بات بتا دی تمام انسانوں کو کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس کو آگے بڑھا سکے، کوئی اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ انسان کو آگے بڑھانے والی چیز یہ انسان کا عمل ہے۔ جس انسان کا جیسا عمل ہوگا اللہ کے یہاں اس کا مقام اور مرتبہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی انسان کا عمل ہی انسان کو عزت، ترقی دلاتا ہے، کامیابی دلاتا ہے، اور انسان کا عمل ہی انسان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرواتا ہے۔ اگر عمل اچھا ہے، عمل نیک ہے، بھلائی کا ہے، خیر خواہی کا عمل ہے، تو یہ عمل انسان کو لوگوں کی نظر میں عزت دلائے گا اور تمام لوگ اس کی عزت کریں گے۔ اور اگر انسان کا عمل خراب ہے، انسان کا عمل بیکار ہے، انسان کی سوچ بیکار ہے، تو یہ عمل انسان کو دنیا والوں کی نظر میں بھی ذلیل کرے گا اور اللہ کے یہاں بھی اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے توجہ دلائی ہم سب کو کہ عمل اچھا بناؤ، اور شیطان کا پورا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان کو اچھا عمل نہیں کرنے دے، اچھے عمل سے انسان کو روکے، اللہ کے گھر سے دور رکھے گا، اللہ کی عبادت سے دور رکھے گا، اللہ کے کلام سے دور رکھے گا، اللہ کے راستے سے دور رکھے گا، دین کے کاموں سے انسان کو دور رکھے گا، یہاں تک کہ دین کی بات بھی انسان کو سننے نہیں دے گا۔ اور آج ہم سب کا یہی حال ہے کہ اکثر لوگ تو اللہ کے گھر سے ہی دور ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، فرائض تک سے دور ہیں، اور جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں وہ بھی جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کب جو ہے یہاں سے باہر نکل جائیں، آخری وقت میں اینڈ ٹائم پر آتے ہیں کہ بس اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اور جلد سے جلد نماز پڑھ کے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جمعے کے دن تو کیا حال ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو تھوڑا شوق ہے دین کی بات سننے کا وہ تو پہلے آ جاتے ہیں اذان سے پہلے، باقی اکثر لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب بالکل خطبہ شروع ہو جائے اور سلام پھیرتے ہی روانہ، سنت بھی نہیں پڑھتے، یا پڑھتے بھی ہے تو دعا تک کا بھی انتظار نہیں کرتے، دعا سے پہلے ہی نیت باندھ کے اور کھٹاکھٹ پڑھ کے بس باہر نکلنا ہے۔ یعنی یہ ہماری حالت ہو چکی، یہ ہمارا عمل ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عمل مت چھوڑنا، ورنہ میرا حسب نسب اور تمہارا میرے خاندان میں ہونا یہ بھی تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اگر تمہارے پاس میں عمل نہیں ہے۔ دوسری طرف شیطان کا پورا زور انسان کے
عمل کو خراب کرنے کے لیے، پھر بھی ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے. تو ابلیس ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہمیں اس سے بچنے کی اور چوکنا رہنے کی ہر وقت ضرورت ہے. ایسی ایسی حرکتیں انسان سے یہ کرواتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. انسان اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے ہر انسان جانتا ہے. ہر انسان اپنی اولاد کو دھوپ گرمی سے بچانے کے لیے ساری کوششیں خرچ کر دیتا ہے، لیکن وہی انسان اپنی اولاد کے لیے جہنم کے عذاب کا سامان تیار کرتا ہے، اور انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. انسان کے ذہن میں یہ بات آتی بھی نہیں ہے. یہ بات کیوں نہیں آ رہی ذہن میں؟ کیونکہ ابلیس نے انسان کے دل اور دماغ پر قبضہ کر کے یہ بات انسان کے ذہن سے نکال دی. اپنی اولاد کی ہم دنیا کی تو خوب فکر کرتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں. ایک باپ خود اپنی اولاد کے لیے اس کے کمرے کو بہترین سجاتا ہے، بہترین بناتا ہے، اچھے سے اچھی چیزیں اس میں لگاتا ہے، اور ساتھ میں اس میں ٹی وی اور ضرور لگاتا ہے. یعنی دیکھتا رہے اس کو، میں مر جاؤں تب بھی دیکھتا رہنا، میرے بیٹے پوتے پڑ پوتے سب دیکھتے رہیں گے اور اس کا عذاب مجھے ملتا رہے گا. سمجھدار لوگ تو اپنے لیے صدقہ جاریہ کر کے جاتے ہیں، اپنی اولاد کو نیک اعمال کی دعوت دے کے جاتے ہیں کہ میرے جو یہ نیک عمل ہیں ان کو تم جاری رکھنا میرے مرنے کے بعد میں، تاکہ اس کا ثواب مجھے ملتا رہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ٹی وی لگا کے جا رہے ہیں تاکہ میں تو مر جاؤں اور تم آرام سے دیکھتے رہنا، اور اس کا عذاب مجھے قبر میں ہوتا رہے گا. قیامت تک اس کی نسلیں دیکھتی رہیں گی اور یہ عذاب بھگتتا رہے گا. اور انسان سوچ نہیں رہا، خود کی بربادی اور اپنی نسلوں کی بربادی کا انتظام کرتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آ رہی کہ جس اولاد سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ کوئی اس کو ایک چانٹا مار دے تو لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہی باپ اپنی اولاد کے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہا ہے. تو یہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ شیطان نے ہمارے دلوں پر اور ہمارے دماغ پر قبضہ کر لیا، اس لیے یہ بات ہمیں کبھی سوچتی نہیں. اپنی لڑکی کو بھی جہیز کے سامان کے ساتھ ساتھ ٹی وی ضرور دیتے ہیں کہ زندگی بھر دیکھتے رہنا، تیرے بیٹے پوتے ہوں گے وہ بھی دیکھتے رہیں گے، اور میں مر جاؤں گا اور اس کا عذاب مجھے ہوتا رہے گا، اور تم بھی جو ہے جہنم کا سامان تیار کرتے رہنا. عجیب قسم کی بیماری پیدا ہو گئی. پہلے جو ہے کسی کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا، آج بھی ہمارے خاندان کے اندر آج تک کسی کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، نہ ہمارے خاندان میں اور نہ ہمارے نانا ماما وغیرہ ان کے گھر میں. لیکن اکثر لوگوں کو دیکھو آپ سب کے گھر میں یہ چیزیں ملیں گی. پھر کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں خبریں دیکھتے ہیں. خبریں کم ہوتی ہیں اور چیزیں اس میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور ہماری اولاد اس کو کرتی رہے اور اس کا وبال ہمیں ملتا رہے. اپنی اولاد کو نیک اعمال کی طرف بلائیں، ان کو اللہ کے گھر سے جوڑیں، اللہ کی عبادت سے ان کو جوڑیں، اللہ سے ان کا تعلق جوڑیں، ان کو اللہ کے راستے میں نکالیں، ان کو دینی تعلیم دلائیں. تو یہ چیزیں ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. تو ابلیس کس طرح انسان کو عمل سے دور کرتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حدیث میں ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گٹھان لگا دیتا ہے. ہر انسان کی گدی پر پیچھے کی طرف سوتے وقت میں شیطان 3 گٹھان 3 گرہ اس کی گدی پر لگا دیتا ہے، اور پھر رات میں ان 3 گٹھانوں پر تھپکی مارتا رہتا ہے اور کیا بولتا ہے؟ علیک ریل طویل، سو جا، لمبی رات ہے، لمبی رات ہے، رات بہت لمبی ہے، رات بہت لمبی ہے، سوتا رہے. اس طریقے سے وہ پوری رات ان 3 گٹھانوں پر یہ کہہ کر تھپکی لگاتا رہتا ہے. کیوں؟ کہ انسان کو عمل سے دور کرنا چاہتا ہے. ہر انسان کے ساتھ میں معاملہ ہوتا ہے. لیکن جو آدمی رات کو اٹھتا ہے صبح کے وقت میں
اور اٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے، صبح سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لیتا ہے، تو ایک گٹھان اس کی کھل جاتی ہے، ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی اس کی کھل جاتی ہے، اور پھر وہ اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گٹھان بھی اس کی کھل جاتی ہے۔ اور پھر وہ صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ بالکل چست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے۔ اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا، وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ سست ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر سستی ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس طریقے سے ایک شخص کا ذکر اللہ کے نبی کے سامنے کیا گیا کہ وہ آدمی صبح تک سوتا رہتا ہے، فجر میں نہیں آتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ یعنی جو آدمی صبح تک سوتا رہتا ہے سورج نکلنے تک، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگ جو صبح تک لیٹ تک سوتے ہیں، وہ ہر قسم کی آئے دن کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبح فجر سے پہلے اٹھتے ہیں وہ صحت مند تندرست رہتے ہیں۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ جو آدمی صبح تک سوتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو یہ شیطان ہمارا پورا دشمن ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے انسان کو نیک اعمال سے دور کرنے کی، انسان سے ایسے کام کرواتا ہے کہ جو صحیح سلامت آدمی، جس کی عقل صحیح سلامت ہو، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، ایسی حرکتیں انسان سے کرواتا ہے۔ اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں ابلیس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ابلیس کی مکاریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔